السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر آپ کی بارگاہ میں شریعت مطہرہ کا ایک انمول تحفہ لے کر کے حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ماہ معظم ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے۔ اس مہینے کی برکتیں، رفعتیں، بلندیاں بہت زیادہ ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان المبارک کی عظمت کیا ہے تو لوگ یہی دعا کریں گے، یہی التجا کریں گے کہ پوری سال ماہ رمضان المبارک ختم نہ ہو۔ ہم جس دین کو مانتے ہیں اس دین کو دین اسلام کہا جاتا ہے، جس دین کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ رب العزت کے نزدیک سچا دین وہ اسلام ہے۔ سب سے بہتر دین، عظمت والا دین اللہ رب العزت کے نزدیک اسلام ہے، جس کو ہم فالو کیا کرتے ہیں۔ اس دین کی خوبصورتی یہ ہے، اس دین کی اچھائی اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس دین کے ماننے والوں کے لیے بہت ساری آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں سے انہیں نوازا ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت سارے انعامات رکھے ہیں۔ اور اس دین کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس دین میں اس بات کا بہت زور دیا گیا ہے، اس بات پر، اور اس کا درس ہمارے آقا نے ہمیں دیا، اس کا پریکٹیکل کر کے بتایا کہ تمام امت مسلمہ جو ہے وہ برابر کی حقدار ہے، تمام امت مسلمہ جو ہے وہ بھائی بھائی ہیں۔ تو تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اس بات کا درس جو ہے ہمیں اس دین نے دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے کسی کو مال سے نوازا ہے، کسی کو کم مال سے نوازا ہے، تو اس میں ہر فعل میں اللہ رب العزت کے کوئی نہ کوئی حکمت ہوا کرتی ہے۔ اگر کسی کو مال سے نوازا ہے تو مال دے کر کے وہ یہ آزمانا چاہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے میری راہ میں کتنا خرچ کر سکتا ہے۔ وہیں پر اگر کسی کو غریب رکھا ہے تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی یہ حکمت ہے کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کہاں تک صبر کر سکتا ہے، کہاں تک آزمائش میں مبتلا ہونے کے باوجود میری راہ پر قائم رہ سکتا ہے۔ وہیں پر غریبوں کے لیے آخرت میں بہت آسانیاں رکھی گئیں، الگ الگ سے ان کے بارے میں فضیلتیں وارد ہوئیں۔ کہیں آیا کہ غریب جو ہے امیروں سے قیامت کے دن 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ وہیں پر امیروں کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو ان کے مال میں سے کچھ حصہ شریعت مطہرہ کے ماننے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کچھ حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ الگ الگ طریقے سے کہیں زکوٰۃ فرض کی گئی، کہیں عشر فرض کیا گیا، کہیں صدقہ فطر واجب کیا گیا۔ تو ماہ رمضان المبارک ختم ہونے والا ہے اور ہم جو ہے اس موقع پر صدقہ فطر عطا کیا کرتے ہیں۔ تو صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ ہر مال کے نصاب اپنے اور اپنے بچوں کی جانب سے 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت جو ہے اپنے یہاں مارکیٹ کے اعتبار سے غرباء مساکین کو دیں۔ اس کے بارے میں آیا ہے کہ یہ صدقہ فطر جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوا کرتا ہے کہ رمضانوں میں اگر ہم سے کوئی گناہ سرزش ہو جاتا ہے، کوئی گناہ جو ہے ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، کوئی گناہ کا ارتکاب ہم سے ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہماری عبادت پاک و صاف ہو جایا کرتی ہے اور عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا جو شخص صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی عبادت زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ ایک غلط فہمی عوام میں یہ ہے کہ صدقہ فطر اس وقت ادا کرنا چاہیے، اس وقت ادا کرنا چاہیے، اس وقت۔ تو آپ یہ سن لیں کہ صدقہ فطر دینا واجب ہے اور واجب کی معافی نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ صدقہ فطر نماز عید پڑھنے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے تاکہ جسے ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ لیکن آپ اب ادا کریں گے اب بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، نماز عید کے بعد ادا کریں گے تب بھی ادا ہو جائے گا، یا کچھ اور دنوں بعد ادا کریں گے تب بھی ادا ہو جائے گا۔ حساب کے اعتبار سے اسے ادا کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین متین سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔